تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتہ دار ہوں، جو بھی دینا چاہے دے دے۔ اس نے کہا اے میری چچیری بہن، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی بولو بھائی، کیا بات ہے؟ آئے میری بہن، میں تم سے بے حد پیار کرتا تھا، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تمہارے ابو تو کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں، کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کر ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے، لیکن ایسا موقع نہیں آیا۔ اور ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اے میری چچیری بہن، محبت مجھے آج بھی ہے تم سے۔ اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں۔ آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا، میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں، اور آج کی رات ملنے کا وعدہ کرو۔ اس نے سمجھایا، شرم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ لو، ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ سوچ لو، غور کر لو۔ وہ مجبور تھی، بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی، شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری مدد کر دو، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لوں۔ اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو، اپنی چچیری بہن کو دے دیے۔ کہیں ذکر ہے 60 درہم دے دیے۔ یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی، آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پر آ جاؤں گی۔ مجبور تھی، چلی آئی، اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے، تیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شوہر کو سلاتی ہے۔ دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے، شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے، جو دوا کھایا ہے اب صبح سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ دل پر پتھر رکھتی ہے اور پھر چل دیتی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کراؤں، شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے پیسے کی، درہم و دینار کی، تو وہی میرے کام آئے گا۔ دروازے کو دستک دیتی ہے، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہی تھا۔ دروازہ کھولا، اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ لگایا، اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آؤ اس بستر پہ آؤ، تم نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ یہ بیچاری کھڑی ہے، تھرا رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، اور اب تم کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو۔ ارے ابھی سے کانپو گی، تھراؤ گی تو آگے کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ ابھی تو ہمیں اور تمہیں آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ، تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے، آگے کے مرحلے بھی تو طے کرنا ہے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ ڈرتی جا رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ نا، چلو نا بستر پر۔ جیسی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، بخاری کے الفاظ، اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، یا ابن عم،
آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا ابن عم اتق اللہ، آئے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، تو اس حد کو کراس کرنے جا رہا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس مہر کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بستر پہ سونا تو دور، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لائی، ایک رات کے چند لمحوں کے انجوائے کے لیے، لذت کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھیر۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، جہنم کی آگ سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ صرف ایک ہی جملہ بولا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ۔ اللہ نکلتے ہی کانپ گیا۔ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، لیکن آج اس کے سامنے اللہ کا لفظ اس اسٹائل میں آیا کہ وہ کانپ گیا اور کہنے لگا، میری بہن تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم تو ایک کام پر، اور وہ بھی ابھی کیا نہیں ہے، تم تو ایک غلط کام پر، حالانکہ ابھی وہ تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو۔ ہائے میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی، تم تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو، کانپ رہی ہو، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آئے میری بہن، جا جا، وہ میں نے 60 درہم تجھ پر چھوڑ دیے، اور ضرورت ہو تو اور لے جانا، جا، میں تیرے ساتھ اب غلط کام کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہنے لگی، کیا یہ میرا وہی بھائی بول رہا ہے جو ابھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا؟ ہاں میری بہن، یہ تیرا وہی بھائی بول رہا ہے، تو جا سکتی ہے، مجبوری ہو تو پھر چلے آنا، میں تیری اور مدد کر دوں گا۔ وہ جانے لگی، دروازے کے قریب پہنچتی ہے، جانے لگی، پیچھے مڑ کر اپنے بھائی کو پھر دیکھتی ہے، کہتی ہے میں جا رہی ہوں۔ اس نے پھر مڑ کر کہا، آئے میری بہن جاؤ، لیکن ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ میرا حساب و کتاب لے اور میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو، اور فرشتے کو حکم دے دے اس گناہگار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ یہ اپنے نام اعمال میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا ہے، اور جب مجھے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال رہے ہو، تو آئے میری بہن اس وقت میرے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا کہ اے اللہ، یہ میرے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا نام لیا، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے تیرے خوف سے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، میرے جسم کے قریب نہیں آیا۔ اگر میرے ساتھ زنا سے بچانے والا اس کو کوئی چیز تھی تو وہ تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرا خشیت تھی، تیرا ڈر تھا۔ بس اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری گواہی سے اللہ کو رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی اس کی، اور زنا کے قریب، اور یاد کرو جس نے پوری رات دماغ ہی بنا لیا ہو کہ ابھی آتی ہوگی، ذہن بنا چکا ہو کہ ہم اس سے ملیں گے، آج دو جسم اور ایک جان ہوں گے، اور عین موقع پر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، کیا بیتی ہوگی؟ لیکن اللہ کا خوف اس کو کیسا تھا کہ فوراً اس نے کہہ دیا، جا، میں نے تجھے نظر انداز کر دیا۔ اتق اللہ،
یہ جملہ جیسی اس کے اندر آیا، سنا، کانپ گیا اور تھرا گیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کافی ہے 3 واقعے، جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور تھرا جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئی ہے مومن کی پہچان، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ایمان میں زیادتی، ہمارے ایمان میں زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اے مولانا حافظ صاحب، ہاں رمضان کے مہینے میں 30 دن تراویح ہوتی ہے، کہاں پورا قرآن سننا ہے؟ کہ ہاں نہیں سن پائیں گے، 30 دن کون مسجد میں آئے گا؟ ہم لوگ آفس والے آدمی ہیں، تھک جاتے ہیں، تو 1 دن میں پورا قرآن پڑھ دو۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھا کے اللہ اکبر، اب چلی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گاڑی یہاں تک صحیح چلی، اس کے بعد الف لام میم، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ آخری والا جملہ یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے، بقیہ تو لگتا جیسے چھک چھک چل رہی ہے گاڑی راجدھانی ایکسپریس۔ اب یہ سیدھے کلکتہ سے چھوٹی ہے اور آسنسول جا کر رکے گی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہے پڑھنا، اور اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہوا؟ مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا، کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کیا ہوا یہ؟ کہا پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں، اور سب نے 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا۔ دکان میں اب خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو، اب اس میں برکت ہوگی، کیوں؟ قرآن پڑھا گیا۔ اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیس جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے۔ ایک یہ ہے قرآن پڑھنا۔